اے ایمان والو ہمیشہ سیدھی بات کہا کرو، ہمیشہ سیدھی بات کہا کرو۔ اگلی آیت میں برکت بھی بیان فرما دی، یصلح لکم اعمالکم، سیدھی بات کرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ پاک تمہارے اعمال درست فرما دے گا، عمل درست ہو جائے گا۔ سیدھی بات کرنے کی برکت سے عمل درست ہو جائے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ ساتھ ہی اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا تمہارے گناہوں بھی اللہ پاک معاف فرما دے گا، اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ ایک مقام ہے قرآن پاک کی آیت کریمہ سورہ احزاب 22ویں پارے میں، جس میں سچ بولنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ سچ بولنے کا ضمناً اس میں معلوم بھی ہو گیا جب سچ بولنے کا حکم ہے تو پھر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن دیکھیے قرآن پاک میں ایک اور مقام اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ 17ویں پارے میں فرمایا جھوٹی بات سے اجتناب کرو، پرہیز کرو، جھوٹی بات سے پرہیز کرو۔ ادھر فرما دیا سچ بولو، جس میں معلوم ہوگا کہ جھوٹی بات نہیں بولنی، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ جھوٹی بات سے کیا کرو، پرہیز کرو۔ کتنی آیتیں ہو گئی؟ کتنی ہوگی؟ 2۔ تیسری آیت کریمہ پھر سورہ توبہ شریف کے اندر موجود ہے 10ویں پارے میں اللہ پاک جل شانہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ۔ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے پہلے فرمایا سچ بولو، پھر یہ فرمایا جھوٹی بات سے بچو، اور پھر یہ بھی حکم قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ جھوٹوں کے سنگی ساتھی نہیں بننا، ہمیشہ ساتھ کس کا نبھانا ہے؟ سچے کا۔ اب یہ باتیں کہاں سے میں نے پڑھی ہیں؟ بولیے قرآن پاک سے۔ محفل ہے بڑی 11ویں شریف کی، بات بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرنی ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق کرنی ہے، تاکہ ان کی شان بھی بیان ہو جائے اور ہمیں سبق بھی حاصل ہو جائے۔ وہ یہ بات ہے کہ آپ سب جانتے ہیں جب آپ نے مدرسہ نظامیہ بغداد کا سفر کیا علم دین حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسہ نظامیہ تھا، بڑا مشہور مدرسہ بغداد شریف میں، تو آپ اپنے علاقے سے چلے وہاں پر جا رہے ہیں سفر کے لیے، ماں نے ایک نصیحت کی ہے کہ بیٹا رستے میں سچ بولنا ہے، جھوٹ ہے۔ نصیحت کی تھی نا؟ بولو نصیحت کی تھی کہ نہیں کی تھی نا؟ یہ میں آپ سے یہ تقریر نہیں، تقریر آپ نے سننی ہے ابھی انشاءاللہ، تقریر آپ سنیں گے تو آپ کے کان کھل جائیں گے انشاءاللہ، تقریر آپ سنیں گے۔ میں تھوڑا سا سبق استاد صاحب کے آنے سے پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ پھر آپ کو پتہ بھی ہے کہ جب ڈاکو آئے، ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹا، آپ کے پاس بھی ایک ڈاکو آیا، اس نے آگے کہا کہ بیٹا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ کیا ہے؟ 40 دینار ہے۔ اس نے کہا پتہ نہیں مذاق کرتا ہے، چلا گیا۔ دوسرا آیا، اس نے پوچھا بیٹا تیرے پاس؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ سچ مچ ہے؟ ہاں جی سچ مچ ہے۔ دکھاؤ پھر۔ آستین کھول کے ایسے دکھا دیا، فرمایا میری ماں نے سلائی کر دی ہے میرے کرتے کے اندر، یہ دیکھو۔ بڑا حیران ہوا، آپ کو پکڑ کے اپنے سردار کے پاس لے گیا اور اس سے جا کے کہا کہ سارے لوگ چھپا رہے تھے اپنے خزانے کو، مال و دولت کو، اس نے سچ بول دیا ہے۔ اس نے چھپایا کیوں نہیں؟ سے پوچھو۔ مالک پوچھتا ہے بیٹا تم نے چھپایا کیوں نہیں، جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ اس نے کہا میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا، ماں سے۔ سب سے پہلا یہ قافلہ تھا اور یہ سردار تھا جو آپ کے دست حق پرست پر طائب ہوا۔ اس نے کہا ایک چھوٹا سا بچہ ہو کر کم عمر اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا، تو میں اپنے مالک سے کیے ہوئے وعدے کتنے توڑ چکا ہوں۔ یہ کرامت تھی آپ کی اس وقت جو ظاہر ہوئی۔ میں اس کو نہیں بیان کرنا چاہتا، صرف میں نے اشارہ کر دیا ہے۔ میں بات اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ماں نے کیا کہا تھا؟ جھوٹ ہے۔ اللہ نے بھی کیا فرمایا ہے؟
جھوٹ نہیں بولنا، کیا بولنا ہے؟ سچ بولنا۔ جھوٹوں سے یاری نہیں لگانی، کن سے لگانی ہے؟ سچوں سے لگانی ہے۔ اچھا، اللہ نے یہ فرمایا قرآن میں، اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ ماں قرآن والی تھی جو اپنے بچے سے کہہ رہی ہے بیٹا جھوٹ ہے۔ اگر وہ ماں قرآن والی نہ ہوتی تو اپنے بیٹے سے یہ کہتی؟ کیوں ماں کہہ رہی ہے وہ ماں قرآن والی ہے؟ تو قرآن والی ماں جب قرآن پڑھتی ہے، قرآن پہ خود عمل کرتی ہے، اپنی اولاد کو بھی کہہ رہی ہے کہ بیٹا جھوٹ ہے، نہیں بولنا۔ اور پھر اس قرآن پہ عمل کی برکت یہ ہوئی کہ جہاں بھی آپ نے سچ بولا ہے اللہ نے برکتوں کا ظہور فرما دیا۔ اسی وجہ سے عارف کھڑی فرماتے ہیں تم میں دی ول کوڑی ہوندی اثر ہوتا وچ میاں، جے ہو جے ڈٹھی ماں محمد او ہو جائے پوت تیاں۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بزرگوں، بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ ہم سب کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ مسلمان کسے کہا جاتا ہے؟ مسلمان اس بندے کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے جو بھی حکم فرمایا ہو اس کو ماننے والا جو ہے وہ مومن ہے، اس کے مطابق چلنے والا جو ہے وہ مسلمان ہے۔ اب ہم نے خود غور کرنا ہے کہ قرآن پاک کے مطابق ہم چل رہے ہیں کہ نہیں۔ مانتے تو ہیں قرآن سچا ہے، آقا کا فرمان سچا ہے، دین اسلام سچا ہے، اللہ نے جو نظام ہمیں عطا فرمایا یہ سچا ہے، اور اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، اوپر سے کہتے بھی ہیں کہ اپنے آپ کو ہم مسلمان ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کامل مسلمان نہیں ناقص مسلمان ہیں۔ اگر کامل مسلمان دیکھنا ہے تو وہ اللہ کے ولی حضور غوث پاک کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اللہ کے جتنے ولی ہیں ایمان والے کامل ہیں، وہ قرآن پہ عمل کر کے بتاتے ہیں۔ قرآن جہاں سے منع کرتا ہے وہاں سے رک جاتے ہیں، جس کام کا قرآن حکم دیتا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ جو بندہ قرآن کے حکم پہ چلے، جہاں سے قرآن روکے وہاں سے رک جائے، وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے، کامل بندہ ہے، مومن اور اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہمیں قرآن پاک اللہ نے اس وجہ سے عطا فرمایا کہ میرے بندے نظام زندگی کو اس دستور حیات کے مطابق گزاریں تاکہ میرے محبوب کی غلامی ان کو نصیب ہو جائے، اور جب میری بارگاہ میں آئیں تو پھر جب اللہ پاک کے سامنے پیش ہوں تو اللہ پاک ان کو دیکھے تو خوش ہو جائے، محبوب علیہ السلام کے سامنے جائیں محبوب پہ دیکھے تو خوش ہو جائیں کہ میرے امتی میری غلامی کر کے آئے ہیں، میرے کردار کو، میرے افعال کو، میرے اقوال کو، میرے اعمال کو اور میرے احوال کو سوچ سمجھ کے ان کی پیروی کرتے رہے اور میری اتباع غلامی میں زندگی گزارتے رہے، چلتے پھرتے غلامان مصطفیٰ نظر آتے رہے، یعنی چلتے پھرتے حضور کی صفت و ثنا کرتے رہے، چلتے پھرتے حضور کی صفت و ثنا کرتے رہے۔ ابھی آپ نے نعت خوانی سماعت کی ہے نا، ایک یہ بھی نعت خوانی ہے صفت و ثنا حضور کی۔ ایک صفت و ثنا پتہ کیا ہوتی ہے؟ اپنے کردار سے حضور کی تعریف کرنا۔ کس سے تعریف کرنا؟ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کی تلیوں تک بندے کا پورا وجود سنت رسول کے ڈھانچے میں سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، اور بندہ بازار میں جا رہا ہو اسے دیکھنے والا معلوم کر لے کہ یہ حضور کا غلام جا رہا ہے، سمجھو وہ ثنا خوان مصطفیٰ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ثنا خوان مصطفیٰ۔ میرے بھائیوں، میں اس بات کو زیادہ دور نہیں دینا چاہتا، آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ثنا خوانی اور مسلمان کا یہ کردار، یہ عمل اور یہ وصف، یہ شان، یہ عبادت کی نشانی، یہ آج مسلمان سے چھن چکی ہے۔ آج بازار میں آتا ہوا سکھ وہ تو پتہ بتا دیتا ہے کہ میں سکھ ہوں، لیکن مسلمان کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا کوئی اور ہے۔ ایسے آگے نہیں ہے۔ سکھ اپنے گرو کا رستہ نہیں چھوڑتا، اپنے گرو کا حلیہ نہیں چھوڑتا، اپنے گرو کی پگڑی کے مطابق پگڑی باندھتا ہے، داڑھی کے مطابق داڑھی رکھتا ہے، مونچھوں کے مطابق مونچھیں رکھتا ہے۔ اس کی چال ڈھال سب بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ سکھ ہے، اسے لکھ کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پاسپورٹ میں شائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شناختی کارڈ بنوانے سے پہلے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں سکھ ہوں، بلکہ آنے والا بازار میں آنے والا سکھ ہر کسی کو بتا رہا ہے کہ میں کیا ہوں۔ سکھ اسے جب معلوم ہو جاتا ہے، دیکھنے والے کو معلوم ہوتا ہے، تو بھائی یہ کتنا بڑا تماچا ہے ہمارے منہ کے اوپر کہ ہم مسلمان بھی ہوں، حضور کے غلام بھی ہوں، کلمہ گو بھی ہوں، پھر بھی ہمارے حلیے سے حضور کی سنت کا نور نظر نہ آئے، تو پھر کہنا پڑے گا کہ ہم کام کے مسلمان نہیں ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں۔
جس کی طرف الہبادی صاحب نے اشارہ کیا، کہتے ہیں صبر، خودداری، دلیری، حق پرستی اب کہاں، صبر، خودداری، دلیری، حق پرستی اب کہاں، رکھ لیا اچھا سا ایک نام اور مسلمان ہو گئے، رکھ لیا اچھا سا ایک نام اور اقبال سے پوچھو تو اقبال کہتا ہے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کو جو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ مسلمان کہتے کسے ہیں؟ مسلمان کہتے کسے ہیں؟ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے پر تو باقی نہیں۔ کس کی بات کی اقبال؟ اس مسلمان کی بات کی ہے جس مسلمان کے کردار سے اسلام کا نور جھلکتا تھا، دیکھنے سے پتہ چلتا تھا حضور کا غلام آ رہا ہے۔ توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اقبال نے بڑے آسان انداز میں ایک اور مقام پہ لکھا ہے، سناؤں ذرا آپ کو۔ سبحان اللہ۔ اقبال فرماتے ہیں وہ مثل ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود، وہ مثل ماہ چمکتا تھا جو تیرا داغ سجود، خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی، خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی۔ میرے بھائی خریدنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہوا کرتی ہیں، خریدنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہوا کرتی ہیں، قیمت کا ادا کرنا ضروری ہے اور جو چیز خریدی جا رہی ہے اسے قبضے میں لے لینا ضروری ہے۔ مسلمانی بیچی جا چکی ہے، مسلمانی بیچی جا چکی ہے، کس کے ہاتھ میں؟ فرنگی کے ہاتھ میں۔ فرنگی کون ہوتا ہے؟ یہ انگریز، یہ ہندو، یہ سکھ، یہ سارے فرنگی ہیں، غیر مسلم ہیں۔ انگریز کو فرنگی کہا اقبال نے اپنے اشعار میں، کہتے ہیں وہ مسلمانی جو تھی، وہ داغ سجود جو تھا، وہ عبادت کا نور جو چہرے سے نظر آیا کرتا تھا، مسلمان کے کردار سے نظر آیا کرتا تھا، وہ آج خریدا جا چکا ہے، لیکن خریدار کون ہے؟ فرنگی ہے۔ کون خریدار ہے؟ فرنگی۔ اس نے دیا کیا ہے؟ اس نے تنخواہ کا لالچ دیا، پیسے کا لالچ دیا۔ آج جس نوجوان سے پوچھا جائے ہاں جی کیوں پڑھ رہے ہیں، وہ کہتا ہے جناب اچھی نوکری ہو جائے گی، اچھی ملازمت ہو جائے گی۔ بس اس اچھی نوکری کے سلسلے میں اس نے اپنا ایمان بھی گنوایا، اپنا کردار بھی گنوایا، اپنی شکل و صورت بھی دے دی، اپنا لباس بھی دے دیا، اپنے طور اتوار بھی بدل دیے، سارا کچھ تبدیل کر کے سر سے لے کے پاؤں تک ایسی تصویر بن گیا جس کے بارے میں اقبال نے کہا تیرا وجود سراپا تجلیے افرنگ۔ چونکہ بات فرنگی کی ہو رہی ہے تو اقبال کی زبانی سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن پاک کا یہ مقام بھی ذہن میں رکھیے، جس مقام پہ قرآن نے اشارہ کیا ہے اتباع مصطفیٰ پہ، ہمیں للکارا ہے، دعوت دی ہے کہ مسلمان حضور کا غلام ہونا چاہیے۔ اقبال نے کہا تیرا وجود سراپا تجلیے افرنگ، تیرا وجود سراپا تجلیے افرنگ، کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ جاگ رہے ہو باقیوں؟ سبحان اللہ۔ جا رہی ہے اور کدھر نہیں اردو لگ رہی نہیں یار، یہ سارے تو انگلش میڈیم پڑھتے ہیں، کسی میں نہیں۔ تسی کتنے رہندے ہو باقیوں؟ پاکستان کیڑے صوبے وچ رہندے ہو؟ پنجاب وچ۔ تے سکول کیڑے سے پڑھتے ہیں؟ صحیح دسے ہو یار، نہیں میں مذاق نہیں کرن لگا، صحیح دسے بھی کیڑے سکول پڑھتے ہیں؟ انگلش میڈیم۔ اچھا میں نا سکول کی کتاب بھی پڑھتا جی، اگلے دن میرے ہتھی کتاب ایک آئی عربی دی سی، 7ویں کی کتاب سی، اتنے نا سارے وہ لکھ کے لایا کشمیری بہن بھائی یہ لباس پہنتے ہیں، سندھی بہن بھائی یہ پہنتے ہیں، پنجابی بہن بھائی یہ پہنتے ہیں، بلوچی بہن بھائی یہ لباس پہنتے ہیں، وہ شلوار قمیض بھی پگڑی بھی ہر شے بنائی ہوئی۔ تے مینوں پینٹ شرٹ نہ لبھی کسی پاسے، میں وہ بچوں نے سوال کیتا، بچے بھی بیٹھے تو پوچھا تمہیں، میں کہ یار آپ پنجاب چ رہنے ہیں تے پنجاب چ رہ کے اپنا حلیہ نہیں ہے دسیا گیا ہے، کتاب بھی سکول دی ہے تے لاگو بھی سانوں کیتی گئی ہے، لاگو بھی سانوں کیتی گئی ہے، پڑھایا بچے ہی جا رہے ہیں، لیکن آ جڑا حلیہ سانوں دے دتا گیا ہے بھئی پینٹ شرٹ پا کے بچہ جاوے سکولے وڑن نہیں دیندے، میں کہ
وہ دوستوں میں ہے کہ نہیں؟ پینٹ شرٹ تو بغیر بچہ جاوے سلوار قمیض پا کے سکولے پڑھن دے پر یہ کتاب نہیں ہے گا یا تے بھی لکھن وچ بھئی پنجابی جڑے بچے نا پنجاب چ رہن والے وہ پینٹ شرٹ پہن دے یہ بھی کتاب چ آ جاندا سب ساڈا مسئلہ سیدھا ہو جاندا لیکن آ ویکھو خدا دا راج اوتھے کوئی نہیں ہے گا لہذا میں دعوت دیا گا کہ ان دے مطابق ہی چل پو اودے وچ نہیں لکھیا تے پھر کیوں پا دے وہی پالو جو سرکار نے پایا ہے تے سرکار نے پسند فرمایا جس طرح بول سبحان اللہ اول من لبس سراویل ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سب تو پہلے شلوار ابراہیم علیہ السلام نے پہنا ہے ساڈے آقا نے تہبند بنی چادر مبارک شلوار سرکار نے اپنے پجامہ مبارک خریدیا ضرور ہے پہننا نہیں پسند فرمایا ہے تے ادھر سرکار نے کرتا مبارک پایا کی پایا تے سرکار نے امامہ شریف بھی بنیا سرکار دیاں ولیل دیاں زلفاں سرکار دے چہرے پاک دے داڑھی مبارک سرکار دا حلیہ او مسلمان جو جے نظر نہ آوے تے اوکھے جناب میں سرکار دا ثنا خواں ایندا مطلب الہ آبادی صاحب نو زور نہ چنڈ مار کے کہنا پینا ہے زبان تیری ہے ثنا خان رسالت دل تیرا کرتا ہے لندن کی وکالت سبحان اللہ زبان تیری ثنا خان رسالت دل تیرا کرتا ہے لندن کی وکالت تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ تینوں ویکھیا امریکہ تے یاد آ رہا پر مدینہ یاد نہیں آتا تے نہ مدینے والا یاد آوے تو مسلمان ہے تے صرف کام دا مسلمان بن اے نا دے مسلمان بننا فائدہ نہیں کام دا مسلمان وہی ہوے گا جڑا قرآن دے مطابق چلے حضور دے فرمان دے مطابق چلے حضور دی سنت نو اپنا کے ایسے راہ تے چل پوے جویں شاعر نے اشارہ کیتا ہے کہندا ہے کہندا مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک جنت الفردوس کو جاتی ہے سیدھی یہ سڑک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اچھا گل لمبی نہیں کرتے آپ گل مکائیے ذرا جلدی بھئی او اقبال کہتے ہیں مسلمان نظر آتے